جگر کا مکمل چیک اپ صرف 7 سوالات میں۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جگر کی کنڈیشن، اس کا سٹیٹس، یا آیا یہ ہیلدی ہے یا یہ ڈیزیزڈ ہے، بیمار ہو چکا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے، اس بات کو دیکھنے کے لیے اگر 7 سوالات اور ان کے جوابات دے دیے جائیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا سوال کہ آیا جگر زخمی ہے، آیا جگر بیمار ہے، آیا جگر کمزور ہے یا اس میں خرابی ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ اس کو جانچنے کے لیے 4 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں: ALT، AST، ALP اور GGT۔ یہ 4 ٹیسٹ اگر ہو جائیں گے اور اگر یہ درست ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جگر زخمی نہیں ہے، جگر میں کوئی خرابی نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا جگر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس کے لیے 3 ٹیسٹ ہیں: بلی روبن، البیومن اور PTINR۔ اگر یہ تینوں ٹیسٹ ٹھیک ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جگر کی ورکنگ کنڈیشن اور اس کا فعل درست ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آیا جگر فیٹی تو نہیں، کیونکہ جگر میں چربی کا جمنا اور اس کا فیٹی ہونا یہ بہت سارے امراض کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں: الٹرا ساؤنڈ، دوسرا فائبروسکین اور تیسرا MRI۔ یہ 3 ٹیسٹ اگر ہو جائیں گے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ فیٹی لیور کا کیا گریڈ ہے۔ سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ سے یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت فیٹی لیور کا کیا گریڈ ہے۔ 0 گریڈ یعنی فیٹی نہیں ہے، مائلڈ معمولی، دوسرا ماڈریٹ درمیانہ، اور تیسرا سویئر یعنی بہت زیادہ فیٹی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ ہے فائبروسکین، اس کے بھی کئی لیولز ہیں، اور تیسرا MRI۔ یہ تینوں ٹیسٹ کرنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت جگر کا فیٹی ہونا کس لیول تک ہے۔ چوتھا سوال جس کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیا لیور میں فائبروسس، یعنی اگر جگر بار بار زخمی ہو رہا ہے تو اس کے بار بار زخمی ہونے سے یا بار بار جگر کو نقصان پہنچنے سے جگر کے اندر مستقل داغ یا مستقل سختی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آیا اس کے اندر فائبروسس یعنی داغ یا مستقل سختی کے علاقے تو نہیں پیدا ہو گئے؟ اگر وہ ہو گئے ہیں تو ان کا کیا لیول ہے؟ اس کے 4 لیولز ہیں۔ اگر تو F1 مائلڈ، F2 ماڈریٹ اور F3 سیویئر، اگر تو یہ تینوں لیولز ہیں تو پھر یہ فائبروسس کے اندر ہی ہیں، لیکن یہ اس کے لیولز ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ F4 میں چلا جائے گا تو یہ سیروسس کی طرف یعنی جگر کا سخت ہونا اور اس کی حالت کا بہت زیادہ ابتر ہونا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فائبروسس کے لیول کو اور اس کے درجے کو اور اس کی شدت کو چیک کرنے کے لیے 3 ٹیسٹ ہیں۔ پہلا ہے FIB-4، اس میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے APRI اسکور، اس میں 2 چیزیں ہیں، اور تیسرا ہے فائبروسکین۔ تو ان چیزوں سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت فائبروسس یعنی جگر کے اندر جو جگہ جگہ سختی آ گئی ہے اس کا کیا لیول ہے اور وہ کس حد تک خطرناک ہو چکا ہے۔ اب 5واں سوال یہ ہے کہ آیا سیروسس شروع ہو گئی ہے یا نہیں۔ اگر F4 پر ہے تو پھر سیروسس شروع ہو گئی ہے، جگر کی سختی شروع ہو چکی ہے۔ اب سیروسس بھی 2 قسم کی ہے، ایک ہے کمپنسیٹڈ سیروسس یعنی جگر خراب تو ہے لیکن کام کر رہا ہے، اور دوسرا ہے ڈی کمپنسیٹڈ سیروسس، جگر اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جگر کام کرنے سے جواب دے رہا ہے۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ 4 چیزوں سے اس کا پتہ چلا جائے گا۔ اس میں پہلی چیز ہے پیٹ میں پانی، اور دوسرا خون کی کیح، اور تیسرا یلونیس یعنی یرکان کا بہت زیادہ بڑھ جانا اور آنکھوں کی پلاہٹ، اور چوتھا ہے اس یرکان کا دماغ کے اوپر اثر کرنا اور دماغ کو معوف کر دینا۔ اب چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر سیروسس ہے تو اس کی شدت کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک سکور ہے جسے چائلڈ پیو سکور کہتے ہیں۔ اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں: بلی روبن، INR اور سیرم البیومن۔ یہ 3 ٹیسٹ ہیں اور 2 چیزیں چیک کی جاتی ہیں: پیٹ کا پانی یعنی اسائٹیز، اور 5ویں چیز ہے کہ آیا اس یرکان کی وجہ سے دماغ پر اثر تو نہیں ہو رہا۔ اگر یہ 6 سوالات کے آپ جواب دے دیں گے تو آپ اس بات کو دیکھ لیں گے کہ اس شخص کو یا جو بھی آدمی ہے اس کے لیور کی کیا کنڈیشن ہے۔ اور اس میں ایک آخری بات، اگر اس کو نہ دیکھا جائے
تو پھر یہ ساری بات نامکمل رہتی ہے کہ آیا اس جگر کی خرابی کی وجوہات کیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ان دونوں کو چیک کیا جانا۔ اور دوسرا، آیا مریض ڈائبیٹک تو نہیں؟ تیسرا، آیا اس کا وزن زیادہ تو نہیں؟ چوتھا، کیا یہ شراب نوشی تو نہیں کرتا؟ پانچواں، کیا کچھ ایسی میڈیسن تو نہیں استعمال ہو رہی جس کی وجہ سے جگر خراب ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ کیا آٹو امیون ڈیزیز تو نہیں ہوگی؟ کیا آئرن اوور لوڈ تو نہیں ہو رہا؟ آیا کاپر اوور لوڈ تو نہیں ہو رہا؟ اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ یہ کس چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو نہ صرف پہلے جو 6 چیزیں، جو 6 سوالات ہیں ان کے جوابات آسان ہو جائیں گے، بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گی۔ جگر کے پیشنٹ جب مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں، چاہے وہ جس کنڈیشن میں بھی ہوں، عام ڈاکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ F3 فائبروسس سے اگر کام بڑھ جائے، یعنی سیروسس کی طرف کام چل جائے، تو اس کا ریورسل بہت مشکل ہے۔ لیکن الحمدللہ وہ پیشنٹ جو مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں، اگر وہ سیروسس کی کنڈیشن میں بھی پہنچ گئے ہیں، تو میں اپنی ہرب اورینٹڈ نیچرل میڈیسن ایسے پیشنٹس کو بھی دیتا ہوں، جس سے نہ صرف ان کے جگر کے ٹیسٹ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کا فیٹی لیور ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی اوورآل کنڈیشن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ عرصے کے استعمال کے بعد پیشنٹ ایک نارمل لائف کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔